السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان قرآن کا پیغام پارہ نمبر 12 ہے، جس کو ہم بآسانی اردو ترجمے سے سمجھیں گے۔ راحت و مصیبت میں انسان کا رویہ، ظالموں کی شرارت اور اس کا انجام، اچھے اور برے عمل کا پھل، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا انجام، توبہ و استغفار رحمت کا سبب، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو دعوت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں کی بشارت، لوط پر عذاب کی طرح، حضرت شعیب علیہ السلام کی اپنی قوم کو نماز پڑھنے کا حکم، حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی دشمنی، حضرت یوسف علیہ السلام کی خریداری، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی، گناہ کے مقابلے میں حضرت یوسف علیہ السلام جیل کو پسند کیا، کے پارہ نمبر 12 میں موجود ہے۔ تفصیل سے سمجھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آیت 9 راحت و مصیبت میں انسان کا رویہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور اس کے مزاج کے بارے میں فرمایا، عیش و آرام کے بعد جب تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے امید ہو کر بیٹھ جاتا ہے، مصیبت کے بعد راحت پہنچنے، اترانے اور شیخی بھگانے لگتا ہے۔ اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ مصیبت میں بے صبرے اور نعمت میں ناشکرے بن جاتے ہیں۔ حالانکہ انسان کی دانائی اور احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ مصیبت کے وقت سے کام لے، نعمت ملنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ سورہ ہود آیت 18-20 میں ظالموں کی شرارت اور اس کا انجام میں بد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی اس کی وحدانیت کا انکار کر کے شرک و بت پرستی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، اعمال لکھنے والے فرشتے اور انبیاء علیہ السلام ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ انہیں انتہائی ذلت کا سامنا اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت دور ہوں گے۔ ذلت و رسوائی اس لیے ہوگی سیدھے راستے پر چلنے کے بجائے اس میں کجی تلاش کرتے تھے اور دوسروں کو بھی حق کی راہ سے روکتے تھے۔ برے جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں دگنا عذاب دیا جائے گا۔ سورہ ہود آیت 22-23 اچھے اور برے عمل کا جو لوگ دنیا میں کفر و شرک کرتے ہیں، اللہ کی ذات و صفات دوسروں کو شرک کرتے ہیں، انہیں آخرت میں برا نقصان جہنم کے سخت عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ جو اہل ایمان نیک کام کرتے ہیں اور اللہ کے احکام کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں اور نیک کام اپنی سعادت سمجھ کر کرتے ہیں، لوگ جنت کے مستحق بن کر ہمیشہ ان کی نعمتوں میں مگن رہیں گے۔ سورہ ہود آیت 40-43 حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا انجام۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آیا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کنعان سے کہا، جو کافروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ مت رہ۔ لیکن اس نے بات نہ مانی اور کفر و شرک پر اڑا، بالآخر پانی کی ایک موج سے بہا کر لے گیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حسب کامیابی کا معیار نہیں، بلکہ اس کے یہاں کامیابی کا معیار ایمان و عمل صالح۔ سورہ ہود آیات 52 توبہ استغفار رحمت کا سبب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم عاد کی نافرمانی کے سبب 3 سال تک بارش کو روکے رکھا، یہاں تک کہ پوری قوم ہلاکت کے قریب پہنچ گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تم سب اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرو اور استغفار کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہیں بارش عطا فرمائے۔ معلوم ہوا کہ توبہ و استغفار اللہ کی رحمت اور بارش نازل ہونے کا سبب ہے۔ سورہ ہود آیت 61-68 حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو دعوت۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور اس کے گناہ کر شرک و بت پرستی سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ سنتے ہی قوم آپ کو برا بھلا کہنے لگی اور نبوت کی تصدیق کے لیے پہاڑ کے دامن سے اونٹنی ظاہر کرنے کا معجزہ طلب کرنے لگی۔ جب اللہ نے اپنی قدرت سے وہ اونٹنی ظاہر فرمائی تو ان بدبختوں نے اس کو بھی مار ڈالا، جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زلزلے اور چنگاڑ سے ہلاک کر دیا۔ سورہ ہود آیت 69-70 حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں کی بشارت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے انسانی شکل میں فرشتوں کو بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی خدمت میں بھنے ہوئے بچڑے کا گوشت
پیش کی، مگر فرشتے ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پریشانی ہوئی، وہ کہنے لگے گھبراؤ نہیں، دراصل ہم فرشتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے اور قوم لوط کا عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ ہم مہمان نوازی نبوت کی اعلیٰ ترین صفت ہے۔ سورہ ہود آیت 81-83 قوم لوط پر عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانی شکل میں قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا، تو ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور وہ لوگ فطرت کے خلاف جنسی خواہش پوری کرنے کے بڑے گناہ میں مبتلا تھے۔ حود علیہ السلام کو ڈر محسوس ہوا کہ آپ کی قوم ان مہمانوں حوث کا نشانہ بنانے کی کوشش کرے، چنانچہ قوم نے مطالبہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان بدماشوں کو نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہاری اور جو میری روحانی بیٹیاں ہیں وہ تمہارے گھروں میں موجود ہیں، تم اپنی نفسانی خواہشات سے پوری کر سکتے ہو اور یہی فطرت کا پاکیزہ طریقہ ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے مجھے رسوا نہ کرو۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا آج صبح تک اس بستی کا قلعہ قمع ہونے والا ہے، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر راتوں رات بستی سے نکل جائیے، اور چونکہ تمہاری کافرہ بیوی قوم کی بدعملی میں ان کا ساتھ دیتی ہے اس لیے وہ آپ کے ساتھ نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ وہ بھی عذاب کا شکار ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے اللہ کے حکم سے ان کی بستیوں کو پلٹ کر تباہ برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ ہود آیت 84-85 حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اہل مدین کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ مدین بڑا زرخیز علاقہ تھا اور یہاں کے لوگ مجموعی طور پر خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت اور شرک سے دور رہنے کی دعوت دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو خوشحالی عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ناپ میں کمی نہ کیا کرو، لوگوں کے حقوق پورے ادا کیا کرو اور زمین میں فساد پھیلاتے مت ورنہ تم اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورہ ہود آیت 140 نماز پڑھنے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت دن رات میں 5 وقت کی نماز فرض فرمائی۔ چنانچہ قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ دن کے سروں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز پڑھا کیجیے۔ اہل علم نے دن کے سروں سے فجر، ظہر اور عصر کی نماز، رات کے حصوں سے مغرب اور عشاء کی نماز مراد لی۔ نماز جو اعلیٰ درجے کی عبادت و بندگی ہے، پڑھنے سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، درجے بلند ہوتے ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہتمام سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوسف آیت 48 میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کا ذکر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے چاند اور سورج انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس خواب کو سن کر سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلند مقام اور نبوت ملنے والی ہے۔ یہ نصیحت فرمائی کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کر بیٹھیں۔ یعقوب علیہ السلام کی اس نصیحت سے معلوم ہوا کہ کسی عالم دین صالح اور ہمدرد سے بیان کرنا چاہیے۔ سورہ یوسف آیت 8 حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی دشمنی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی معصومیت اور فطری صلاحیتوں کی بنیاد پر ان سے بے پناہ محبت کرتی تھی، مگر سوتیلے بھائیوں کی ان کی یہ محبت ایک آنکھ نہ بھائی، وہ یوسف علیہ السلام سے حسد و دشمنی کرنے لگے۔ ایک دن اپنے ساتھ لے گئے اور اندھیرے کنویں میں ڈال دیا اور شام کے وقت روتے ہوئے والد محترم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور ثبوت کے لیے ان کی قمیص پر خون لگا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صحیح سالم قمیص دیکھ کر فرمایا بھیڑیا بڑا مذہب تک کے بچے کو کھا گیا اور قمیص کا کچھ نہیں بگڑا۔ مجھے تو تمہاری یہ بات افسانہ اور گھڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے، مگر صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ حالات صبر کرنا پیغمبروں کی صفات میں سے یوسف آیت 21 حضرت یوسف علیہ السلام کی خریداری۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں ڈال کر چلے گئے، قافلے والے انہیں کنویں سے نکال کر مصر لے گئے، تو عزیز مصر نے قافلے والوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھاری قیمت میں خرید لیا۔ اپنی بیوی زلیخا سے کہا اس خوبصورت بچے کی دیکھ بھال کرو، ہمیں اسے نفع کی امید ہے، یہ ہو سکتا ہے ہم آگے چل کر اسی کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ سورہ یوسف آیت 31 حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن۔ جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو گئی اور مصر کی
औरतों ने उसे ताना देना शुरू कर दिया। तो इसने तमाम बेगमात मिस्र को दावत देकर यहाँ बुलाया, मेहमानों के लिए दस्तरख्वान सजाया और फल काटने के लिए हर एक के हाथ में चाकू दे दिया। ज़ुलेखा को यकीन था कि ये औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर खुदी के आलम में फलों के बजाय अपने हाथ काट डालेंगी। चुनांचे यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर उनके इश्क में ऐसी मोह हुई कि वे ख्याली में फलों के बजाय अपने हाथ काट डाले। उनके हुस्न व जमाल से मुतासिर होकर कहने लगी, ये इंसान नहीं है, हमें तो कोई मासूम फरिश्ता मालूम होता है। सूरह यूसुफ आयत 32। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी। ज़ुलेखा ने मिस्र की औरतों के सामने खुलकर इस बात का इकरार किया, मैं वाकई इससे अपना मतलब निकालना और तमन्ना पूरी करना चाहती, मगर इस बंदे खुदा ने मेरी तरफ जरा भी रग़बत नहीं। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत का तमाशा देखिए कि अब तक वो जिस जुर्म का इनकार कर रही अब भरे मजमुए में उसका इकरार कर रही है। इस तरह अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से बेगमात मिस्र के सामने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और पाकदामनी का सबूत पेश करा दिया। सूरह यूसुफ आयत 33। गुनाह के मुकाबले में जेल को पसंद करना। ज़ुलेखा ने मिस्र की औरतों के सामने दावा किया कि अगर यूसुफ मेरे कहने पर अमल नहीं करेगा तो उसे जेल खाने में तो बंद और जिल्लत की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ करते हुए फरमाया, रब्बुल आलमीन, गुनाह की दावत के मुकाबले में मुझे जेल जाना पसंद है। अल्लाह, इन औरतों की चालों और गुनाह के कामों से मेरी हिफाजत फरमा। इंशाअल्लाह हमारी आइंदा वीडियो 11वें पारे को लेकर होगी, जिसको हम आसानी और दो तर्जुमे से समझेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।